صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ ارشاد الہی ہے کہ بے شک اللہ کے دوستوں پر، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ اللہ والے ہر قسم کے خوف اور غم سے بے نیاز ہیں۔ انہی اللہ والوں میں، اولیاء کرام میں ایک نمایاں نام سرتاج الاولیاء شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجگان امام العارفین شیخ المشائخ حضرت سیدنا خواجہ محمد دین شاہ چشتی نظامی فخری ضیائی قادری قلندری نقشبندی سہروردی جنیدی اویسی سخی صابر بے نیاز حیات قلندر تاجدار اکاڑا شریف المعروف حضور ملنگی بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ، آپ کا عرس مبارک ہر سال 4، 5، 6 جمادی الثانی اسلامی تاریخوں کے مطابق سرزمین اکاڑا پنجاب میں منایا جاتا ہے، جس میں اندرون پاکستان اور بیرونی ممالک سے بڑی تعداد میں زائرین، مریدین، معتقدین جوق در جوق اکاڑا حاضر دربار ہوتے ہیں۔ بس یہ چند دن کے بعد عرس پاک شروع ہو جائے گا اور ملک بھر سے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ، زائرین کے قافلے اکاڑا کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ ولیوں کے تاجدار حضور ملنگی بابا سرکار رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر حاضر ہونے والا سوالی کبھی خالی ہاتھ نہیں ہوتا۔ جیسی نیت ویسی مراد، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ لوگ گھروں کو، دفتروں سے چھٹیاں لے کر، دکانیں بند کر کے 7، 8 دن کے لیے اپنے مرشد پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ مہنگائی کا زمانہ، گھروں سے نکلنا، سخت سردی کا موسم، سینکڑوں ہزاروں میلوں کا سفر کرنا، اس میں کیا مصلحت کشیدہ ہے؟ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں۔ تو حضور ملنگی بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ، آپ کی درگاہ وہ روحانی مرکز ہے کہ جہاں روایتی عرس میلہ ٹھیلا نہیں ہوتا۔ امت محمدیہ کی، مسلمانوں کی تربیت کا پورا اہتمام ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق 4 دن 4 راتیں قرآن حدیث قرآن حدیث، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں آپ کو نظر آئے۔ شریعت محمدیہ، پنجگانہ نمازوں کی ادائیگی اور اولیاء کاملین کی وہ جو تعلیمات ہیں وہ مخلوق خدا تک پہنچائی جاتی ہیں۔ تحریر کے ذریعے یہ کام 34-35 سالوں سے جاری ہے۔ تقریر کے لیے
جو ہے وہ 12 سالوں سے درس روحانیت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ نبیوں پیغمبروں نے کیا کیا؟ اللہ کی مخلوق تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے دو ہی طریقے اختیار کیے، یا تقریر یا تحریر۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ مسلمانوں کے پاس قرآن مجید تحریر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے اقوال، آپ کی تعلیمات، ان کو کہتے ہیں احادیث مبارکہ، احادیث نبوی۔ تو حضور نے تقریر کو بھی استعمال کیا، تحریر کو بھی۔ بادشاہوں کو خطوط لکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنے سٹیمپ لگا کے، اپنے دستخط کر کے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ دو طریقے ہیں، اور الحمدللہ یہاں سے یہ سارا جو ہے دین محمدی کے پرچار کا کام شب و روز جاری ہے، جسے اپنے پرائے سب نے تسلیم کیا ہے، ہر مسلک ملت نے۔ حضور کا عرس وہ عرس ہے کہ جہاں سے تربیت کا کام جاری ہے، اور اس میں حاضر ہونے والے کے ظرف کی بات ہے کہ وہ کیا لیتا ہے۔ جو لٹایا جا رہا ہے ہیرے جواہرات، موتی، لال، سونا، چاندی، اس میں سے آپ کتنا اکٹھا کرتے ہیں، یہ آپ کے ذہنی یکسوئی کا اس میں تعلق ہے، اور آپ کے ذہن کی حاضری۔ جسموں کی حاضری صرف کافی نہیں ہے، جسم تو بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ توجہ اگر غیر حاضر ہوئی تو وہ قیمتی بات نکل گئی تو آپ کا نقصان ہوگا۔ اس لیے متوجہ ہو کر بیٹھنا، جو کچھ صدارت کی طرف سے بتایا جا رہا اس کو سمجھنا، یہ بے حد ضروری ہے۔ قرآن خوانی، نعت خوانی، درود و سلام، پند و نصائح، محفل سماع، محفل ذکر جلی، مراقبہ، مکاشفہ، خطابات، بیانات، پنجگانہ نمازیں، یہ سارا کچھ ختم خواجگان یہ عرس کے دوران چلتا رہے گا۔ اور اس کا مقصد کیا ہے کہ آنے والوں کی جسمانی، روحانی، ذہنی، ساری ان کو جو ہے وہ خوراک ملے۔ ملفوظات ملنگی بابا اولیاء ہم نے پچھلے جمعہ کو کچھ حصہ اس کا یہاں پڑھا تھا، اس کی تشریح ہوئی تھی اقوال زرین۔ حضور ملنگی بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقیری ظاہری لباس اوڑھ لینے کا نام نہیں، بلکہ اس کا تعلق صفائے قلبی و باطنی سے ہے۔ ظاہری نمود و نمائش اور ریاکاری سے فقر و درویشی کا کوئی سروکار نہیں۔ جتنا خیال پیر و مرشد کی طرف لگاؤ گے اتنا ہی اپنی حالت میں تبدیلی پاؤ گے۔ مولانا روم فرماتے ہیں نا، پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دیدے پیر دیدے کبریا۔ پیر و مرشد کے اہل خاندان کا احترام بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ پیر و مرشد کا ضروری ہے۔ ہم نماز میں درود پاک پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد و، یہ کیا ہے؟ یہ ان کا خاندان ہے، ان کی فیملی ہے۔ فیملی کا احترام اتنا ہی ضروری ہے جتنا ان کا ضروری ہے۔ شریعت بھی یہی بتاتی ہے، طریقت بھی یہی بتاتی ہے۔ کوئی مرید جب تک اپنی خواہشات کو فرمان مرشد کے تابع نہ کر دے، وہ اپنے شیخ سے روحانیت میں کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ شیخ کی روحانیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی خواہشات کو فرمان مرشد کے تابع کرنا پڑے گا۔ صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔ مریدوں کا پہلا گروہ وہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تیار کیا اپنی تربیت سے۔ مرید کا جتنا دلی تعلق پیر و مرشد کے ساتھ زیادہ ہوتا جائے گا، اسی قدر پیر و مرشد کا روحانی فیض باطن میں بڑھتا رہے گا۔ یعنی یہ گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہے۔ جتنا کوئی تعلق رکھے گا، لگاؤ رکھے گا، اتنا ہی اس کو اس کا روحانی فیض میں سے حصہ ملے گا۔ جنہوں نے حضور کے ساتھ محبت کی، قلبی لگاؤ پیدا کیا، وہ فیضیاب ہو گئے۔ جو نہیں کر سکے تو وہ منافقین قرآن ان کو کہتا ہے۔
وہ بھی انسان تھے، وہ بھی انسان تھے، ان کو منافقین کہہ رہے ہیں، ان کو صحابہ کرام کہہ رہے ہیں۔ دونوں بندے دو گروہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے قلب کی حالت جو ہے وہ درست تھی، جن کا ظاہر و باطن ایک تھا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام۔ اور جن کے اندر خرابی تھی، منافقین۔ قرآن جگہ جگہ ان کا ذکر کر رہا ہے۔ جب مرید اپنے پیر و مرشد کی اتباع کرتا ہوا مرشد کی ذات میں فنا ہو جائے گا تو اپنے منزل مقصود کو پا لے گا، اور حقیقت و معرفت کے مخفی اسرار و رموز اس پر عیاں ہو جائیں گے۔ کوئی بھی مرشد کے بغیر منزل تک نہیں پہنچ سکا۔ یہ 1400 سال کی اسلام کی تاریخ ہمیں بتا رہے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہرگز نہ بنتے اگر مرشد کامل کی صحبت نہ ملتی۔ جنید بغدادی کبھی بھی اولیاء کے اندر وہ مقام نہ پاتے اگر ان کو اپنے مرشد حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کی صحبت نصیب نہ ہو۔ خواجہ معین الدین چشتی کو خواجہ عثمان ہارون مل گئے، داتا گنج بخش علی اجمیری کو حضرت ابو الفضل ختلی مل گئے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی مل گئے، جس نے اس ہیرے کی تراش خراش کر کے زہد الانبیاء بنا دیا۔ ان کو پھر آگے نظام الدین اولیاء محبوب الہی مولانا نظام الدین دہلی سے آئے تو بابا صاحب نے اس کی پالش کی تو وہ کیا بن گئے؟ محبوب الہی۔ حضرت مجدد الف ثانی کو مجدد کس نے بنایا؟ اس روحانی مقام پر کس نے پہنچایا؟ ان کے مرشد کامل حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ۔ بنا مرشدہ راہ نہ ہاتھاواں دودھا باج نہ رجدی کھیر میاں، ہر بھکاری پا نہیں سکتا مقام میں خواجگی، ہر کس و ناکس کو تیرا غم عطا ہوتا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیف الرحمت بے نیاز حیات قلندر، سخی صابر بے نیاز حیات قلندر۔ مولانا جلال الدین رومی کو حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ ملے تو انقلاب برپا ہو گیا۔ خود فرماتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولانا روم مولوی اس وقت تک نہیں بن سکا جب تک حضرت شمس تبریز کی غلامی میں نہیں ہے۔ اس وقت تک مولوی تھا، مولانا روم نہیں بن سکا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیف الرحمت بے نیاز حیات قلندر، سخی صابر بے نیاز حیات قلندر۔ تو انسان کے بغیر رحمان نہیں ملا کسی کو، انسان ضروری ہے۔ بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں۔ بندہ جو ہے نا بننا ہے تو پھر جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں نا، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو خدا کا بندہ جو بننا ہے اس کے لیے پہلے آپ کو بندے کا بندہ بننا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں۔ رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، یہ کون فرما رہے ہیں؟ آل نبی، اولاد علی، خون محمد الرسول، عالم دین، حافظ قرآن، کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے نانے دادے کا دین بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرانا لبا سجدے کر کر ہارے، اور رب تا تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہارے اندر ہوں تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں؟ ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ تو رب تو سب کچھ بتا رہا ہے، قرآن میں اشارے بھی کر رہا ہے، مگر ہم ان اشاروں کو سمجھتے نہیں۔ ہمیں باہر کے اشارے سمجھ آتے ہیں، قرآن کے اشارے نہیں سمجھ آتے۔
ट्रैफिक के इशारों को हम जल्दी फॉलो करते हैं, अल्लाह रसूल के इशारों को नहीं समझते। तो जिन्होंने समझा वो मंजिलों पे पहुंच गए, कामयाब व कामरान हो गए। तो बात हो रही थी पीर व मुर्शिद के बगैर तरक्की नहीं हो सकती। हर मुरीद के लिए ज़रूरी है कि वो अपना राब्ता, ये जैसे ना क्या यहाँ बात आई थी कि पीर व मुर्शिद में फना होना, फिर अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचना, पहले दर्जा कौन सा आता है तरीक़त में? फनाफी शेख का, मुर्शिद की ज़ात में फना होना, फिर फना फिर रसूल, फिर फना फिल्लाह। ये सारे दर्जात फिर बका बिल्लाह, ये पीर और मुर्शिद के बगैर नामुमकिन है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे भाई, अल्लाह तो डायरेक्ट है, अल्लाह कुरान है, अल्लाह का हदीस है, उसको पकड़ लो, नमाजें पढ़ लो और अल्लाह को राज़ी कर लो, अल्लाह मिल जाएगा। इन सबको नहीं पता था ये औलिया कराम की इतनी बड़ी फौज जो खड़ी, ये सारे कुरान के आलम थे, दुनिया को दीन सिखाते थे, मुहद्दिस थे, मुफस्सर थे, सारा कुछ पता था इनको। मौलाना निज़ामुद्दीन आलमों की महफिलों में कोई बहस नहीं कर सकता था। वो पाक पतन क्या लेने आए थे? रब लेने आए थे और लेके चले गए। क्या लेने आए थे? रज़ाए इलाही लेने आए थे, तो महबूब इलाही बन के चले गए, रज़ाए इलाही हासिल हो गई। तो चाय पीते हैं ना हम, दुनियावी मिसाल से बात जल्दी समझ आती है। जब हम चाय पीते हैं तो हम कहते हैं कि मैंने चाय पी ली। अब ये नहीं कहते कि मैंने दूध पिया, मैंने पत्ती पी, मैंने जो है वो चीनी और इसके अंदर मैंने कावे का जायका ले लिया, ये नहीं कहते। आप कहते चाय, इसका मतलब सब कुछ उसके अंदर है। जब आप चाय कह रहे हैं इट मीन्स कि उसमें इलायची भी है, सौंफ भी है, पानी भी है, कावा भी, दूध भी, पत्ती भी। सेम लाइन जब फनाफी शेख हो गया तो समझ लो कि फनाफी रसूल भी उसके अंदर है, फनाफिल्ला भी है और बका बिल्ला भी उसके अंदर है। जो भी मिला है जिसको ऐसे ही मिला है और कोई तरीका नहीं है। अब दुनियावी मिसाल से बात जल्दी समझ आ जाए तो मुर्शिद कामिल जो हैं वो चूंकि मजहर सिफात इलाहिया है, क्या है? मजहर सिफात इलाहिया, अल्लाह की जो ज़ात है उसका वजूद नहीं है, उसका जिस्म नहीं है। अब अल्लाह के साथ आपको मोहब्बत है, ऐसी ज़ात के साथ आपको मोहब्बत हो गई है जो वजूद रखता ही नहीं। किससे मोहब्बत हो गई? बगैर वजूद वाले के, ला वजूद है, बेजिस्म है, उसके साथ मोहब्बत है। तो कैसे हो मोहब्बत पूरी? उसके लिए एक ज़ाहरी टारगेट ज़रूरी। तो ये जो ज़ाहरी पॉइंट होता है इसे क्या कहती है? पीर मुर्शिद। सहाबा कराम को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का सारा कुछ बता दिया था, दीन भी बता दिया था, अर्शों का भी बता दिया था, अल्लाह ने सारी कायनात पैदा की, सब कुछ बता दिया था। अब चाहिए ये था कि सहाबा कराम जो है वो अल्लाह की तरफ लग जाते और मुर्शिद को छोड़ देते, ये होना चाहिए था। कम अकल तो यही कहेगा ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थूक तक चाट जाते थे, वजू के पानी का एक कतरा जमीन पर गिरने नहीं देते थे, तबर्रक मलते फिरते थे। सवाल ये पैदा होता है कि वो वजू अल्लाह ने किया है कि बंदे ने? तरीकत की समझ आई? मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह इतनी मोटी है जो है ना मसनवी शरीफ, उसमें यही हकीकतें समझ आती हैं। जब उन पे राज आशिकार हुए तो मसनवी और मौलवी और मानवी हस्तपुरा दर ज़बान पहलवी, ये फारसी में कुरान का तर्जुमा है। तो कहते मेरे ऊपर जब ये राज खुले तो ये दुई का पर्दा जब हटता है, इंसान के अंदर भेंगापन है। वो फरमाते हैं किसी माहिर कारीगर के पास जा, तेरी आंख के अंदर जो दूध या ये जो धुंधलापन है, जो मोतिया आया हुआ है, ये तेरा उतारे तो फिर तुझे साफ सुथरा नजर आएगा, तेरी नजर में निखार आ जाएगा। तो दुई के चक्कर में फंसा हुआ है। तू कहता है मुर्शिद और खुदा और रसूल और तीन चार तूने बनाए हुए। आपने एक मिसाल दी है मौलाना रूम ने, एक तबीब ने अपने शागिर्द से कहा, शागिर्द जो था वो बहंगा था। क्या था? बहंगा था। तो बहंगे को ना हर चीज दो नजर आती है। तो वो उसको कहा कि बादाम रोगन की बोतल ले आओ। उसने अगर कहा कि वहां दो बोतलें पड़ी है, कौन सी लेके आऊं? तो उस्ताद साहब ने कहा कि ऐसा करो, एक तोड़ दो, एक ले आओ। तो जब उसने एक तोड़ी तो दूसरी भी गायब हो गई, तो दूसरी थी ही नहीं, वो उसकी अकल का धोखा था।
اس کا وہم تھا، اس کا بہنگا پن. تو یہی فرماتے ہیں کہ تیرا بہنگا پن جو ہے یہ تجھے دوئی دکھاتا ہے. مرشد اور ہے، اللہ اور ہے، رسول اور ہے. فرماتے ہیں بے شکل شیخ دیدم مصطفیٰ را، میں نے شیخ کی صورت میں مصطفیٰ کو دیکھا ہے. نہ دیدم مصطفیٰ را بل خدا را، نہ صرف مصطفیٰ کو دیکھا بلکہ خدا کو دیکھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور ملنگی بابا اولیاء. مگر بات وہی کہ توحید محمد بخشا دس سے کون زبانی. یہ اتنی جلدی نہیں سمجھ آتی یہ سائنس. اس کو سمجھنے کے لیے صحبتیں اٹینڈ کرنی پڑتی ہیں، ذہن جو ہے وہ متوجہ کرنا پڑتا ہے اور غور و فکر کرنا پڑتا ہے. قرآن پاک میں 700 دفعہ حکم ہے غور و فکر کرنے کا. تو کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں بہنگا پن. تیرا بہنگا پن تجھے دو دکھا رہا ہے. یہ دوئی کے چکر سے نکل. کیوں؟ نیکی بدی نہ تک دے بھائی جو وحدت وچ پہنچے. نیکی بدی تدائیوں بھائی اسی تسی جد بہتے. منہ نکا تے گل وڈیری چپ کر مت کوئی ہسے. منہ نکا تے گل وڈیری چپ کر مت کوئی. میاں محمد بخش رحمت اللہ حرف کڑی شریف فرماتے ہیں منہ نکا تے گل وڈیری چپ کر مت کوئی ہسے. اعظم شافی حنبل مالک اے مسئلے نہیں دسے. یہ فقہ کے مسائل جو ہیں یہ انہوں نے بیان نہیں کیے. یہ عشق و معرفت کی منزلیں یہ پوشیدہ ہیں، یہ راستے اور ہیں. جیسے سلطان بہو فرماتے ہیں کہ ملا پنڈت ننگن نہ دندے جو ننگیا سو چوری ہے. مذہباں دے دروازے اچے راہ فکردہ موری ہو. ملا پنڈت ننگن نہ دندے جو ننگیا سو چوری. تو بات یہ ہے حضرت ویسے کرنی جو ہے نا وہ وہاں تھے کرن کے اندر، یمن کے اندر. تو وہاں جو بیٹھے وہ چوری کر رہے تھے ان کے مرشد سارا کچھ دیکھ رہے تھے. وہ تصور شیخ کے جلووں میں گم تھے. عشق مرشد میں اس درجے پر پہنچ گئے کہ اپنے جلیل القدر صحابہ کو کہتے ہیں میرا جبہ لے کر جاؤ، ان کو تحفہ پیش کرو اور میری امت کی بخشش کی دعا کرا کے آؤ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کی دعا اہم ہے کہ ولی کی؟ اور بیچ میں گواہ بنا رہے ہیں صحابہ کو. نبوت بھیج رہی ہے ولایت کے پاس، گواہ ہے بیچ میں صحابیت. جلیل القدر صحابہ حضرت عمر فاروق اور حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا منبع ولایت، دونوں کو جبہ دیا کہ جاؤ کیا کر کے آؤ؟ امت کی بخشش کی دعا کرا کے آؤ. کس سے؟ وہ صحابی نہیں ہے. صحابی کو تو کیا بھیجا جا رہا ہے؟ نبی نہیں ہے، امت کا ایک ولی اللہ ہے. اور کس مقام پہ ہے؟ عشق کے مقام پر. تصور شیخ کے اندر گم ہو کے فنا فی شیخ ہو چکا. پوچھا کہ غزوہ احد میں حضور کا دندان مبارک شہید ہوئے تھے تو پھر فنا فی شیخ کے علاوہ ایسا کوئی کر سکتا ہی نہیں تھا. یہ سب سے بڑی دلیل اور گارنٹی ہے. عقل کے اندھوں کو یہ خبریں نہیں ہیں. یہ دنیا اور ہے وہ دنیا اور ہے. تو وہ سارے دانت اپنے شہید کر دیے. پتہ چلا نا کہ حضور کا ایک دانت مبارک شہید ہوا ہے تو انہوں نے کہا پتہ نہیں پتھر پکڑا توڑ دیا، پتہ نہیں یہ ہوگا کہ اگلا توڑا، پتہ نہیں یہ نہیں تو یہ ہوگا. کرتے کرتے سارے نکال دیے. تو کہا کہ حضرت مولا علی سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب یہ حضور کا دانت مبارک شہید ہوا تھا تم وہاں تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم تو ساتھ ساتھ تھے، ہمارے سامنے سارا کچھ ہوا. تو انہوں نے کہا اگر تم ساتھ تھے تو اپنا منہ کھول کے کہنے لگے تمہارا حشر پھر یہ کیوں نہیں ہو گیا؟ حضرت مولا علی اور حضرت عمر فاروق حیرت میں گم ہو گئے. وہ عشق کے یہ بھی مقامات ہیں. تو اس لیے کیا کہتے ہیں عشق دی نمی و نمی بہار، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان. ابھی تو ہمیں عشق کی ہوا بھی نہیں لگی اور بال سفید ہو گئے. تو کب شروع ہونا ہے یہ سفر عشق؟ سرکار حضرت فرمانے لگے کہ آپ تو آئے نہیں، سرکار کو دیکھا نہیں. تو حضرت کہنے لگے اب ایسے کرنے کے میں آپ کو نشانی بتا دوں. سبحان اللہ. بے شک
کیا نشانی؟ آپ نے فرمایا کہ ان کے آبرو ملے ہوئے ہاں، ابروؤں میں کتنا فاصلہ ہے. تو حضرت عمر حضرت میں گم ہو گئے. کہتے ہم تو اتنے سالوں سے ساتھ ہیں, کوئی آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے تو شیرا مصطفیٰ سے اتنا دیکھا ہی نہیں, جہاں بیٹھ کے اللہ اکبر اللہ. تو یہ جو ہے نا مقامات, یہ کیا ہیں؟ اس کی رہنمائی کے لیے یہ ہے ڈپارٹمنٹ طریقت کا. کل شریعت ادب و کل طریقت ادب. شریعت ساری کی ساری ادب کا نام ہے, اور طریقت بھی ساری ادب کا نام ہے. المرید لا یرید, مرید وہ ہے جس کا اپنا ارادہ. اصل میں ہمارا معاشرہ جو ہے نا یہ بن گیا خود سر معاشرہ. کون سا؟ خود سر. سارے ہی عقل مند, ہر بندہ فلاسفر, ہر بندہ عالم دین, ہر بندے کے ہاتھ میں گوگل, مولانا گوگل ہر بندے کی جیب میں. وہ کہتا ہے مجھے سارے مسئلے آتے ہیں دین کے, سارا جہاں تو میری مٹھی میں بند ہے, یوٹیوب بھی, فیس بک بھی, مجھے کسی سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. یہی سب سے بڑی تباہی کا راستہ ہے. یک درگیر محکم گیر, جس نے اچھا اس پہ آپ چل کے دیکھ لیں, جو جو اس راستے پہ چلا ہے وہ پاگل ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا. اتنی سوچیں, اتنی عقلیں, اتنی فلمیں, اتنے موبائل, اتنی کلپ, کس کس پر آپ جو ہے وہ عمل کر کے دیکھو گے. لوگ گمراہ کرنے والے گمراہ کرنے والے ہزاروں بیٹھے ہیں, ہزاروں بیٹھے ہیں, ایک سے ایک بڑھ کے. ایک جہان ہے پورا طوفان بدتمیزی کا, اور اچھی باتیں بھی ہیں, مکس ہے سارا کچھ, کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے, اس کی تصدیق کوئی نہیں. لکھا ہوتا ہے یہ بخاری کی حدیث ہے, یہ حضرت علی کا قول ہے, اور تصدیق کوئی نہیں. تو اس لیے یہ جو کتاب ہوتی ہے نا یہ اصل اتھینٹک ذریعہ ہوتا ہے نالج کا, کیونکہ اس کا آتھر بھی ہوتا ہے, اس کا پبلشر بھی ہوتا ہے, اس کا رائٹر بھی ہوتا ہے, پیچھے ادارے بھی ہوتے ہیں جو ذمہ دار ہوتے ہیں, آپ ان سے جا کے رابطہ کر سکتے ہیں. اس پہ آپ کس کو پکڑو گے؟ وہ تو ہوائی باتیں ہیں نا. ابھی دیکھ رہے ہیں وہ چینل ہے ابھی اڑ گیا. تو اس لیے اچھا پھر فرمایا شریعت اور طریقت دو متضاد راستے نہیں. حضور ملنگی بابا اولیاء کیا فرما رہے ہیں؟ شریعت اور طریقت یہ دو راستے نہیں ہیں, بلکہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے, اور شریعت پر عمل کرنے کا نام ہی طریقت ہے. طریقت کیا ہے؟ شریعت پر جب عمل کر لیا, فرمایا شریعت و اقوالی, شریعت میرے اقوال ہیں, میں جو کچھ کہتا ہوں یہ کیا ہے؟ شریعت ہے. طریقت و افعالی, میں جو کچھ کرتا ہوں یہ طریقت ہے. والحقیقت و احوالی, حقیقت میرے باطنی احوال کا نام ہے. والمعرفت و سری, معرفت میرا راز ہے. شریعت محمدی, طریقت محمدی, حقیقت محمدی اور معرفت محمدی, یہ سارے حضور کے مراتب ہیں. ان کو سمجھنا چاہیے, اس پہ چلنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. جیسے دنیاوی طور پہ ہم ترقیاں کرتے ہیں, مکان بناتے ہیں, نقلیں اتارتے ہیں, ٹائلیں لگاتے ہیں, ہر وہ چیز جو دوسرے نے کی ہو اس کی نقل اتارنا فرض سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو پھر ان کی بھی نقلیں اتار لو, ان کی بھی نقلیں اتارو, نقل کرو گے تو اصل بنے گی. ولیوں کی نقلیں کرتے کرتے لوگ ولی بن گئے, شرابیوں کے پاس بیٹھنے والے شرابی بن گئے, جیب کتروں کے ساتھ دوستی والا جیب کترا بن جاتا. تو جیسے فرماتے ہیں نیکاں دی صحبت ہے یارو, نیک بندے دی چنگیاں دی صحبت ہے یارو, جویں دکان اتاراں. جیسے ادھر فروش کی دکان ہوتی ہے, سودا پمیں لئیے نہ لئیے ہلے اون ہزاراں. وہاں بیٹھیں گے تو آپ خوشبوؤں سے بھر جائیں گے, وہاں سے اٹھیں گے تو جس کے پاس سے بھی گزریں گے آپ میں سے خوشبو آئے گی. اور بریاں دی صحبت ہے یارو, جویں دکان لوہاراں. کپڑے پاویں کنج کنج بئیے, چنگاں پہن ہزاراں. تو وہاں نقصان کے علاوہ کچھ نہیں. صحبت عالم ترا عالم کنت, عالم کی صحبت تجھے عالم بنا دے گی. صحبت جاہل ترا جاہل کنت, جاہلوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو تم جاہل بن جاؤ. اس لیے کوشش کرو اچھے لوگوں کی سنگت میں آؤ. قرآن پاک ہمیں یہی تو کہہ رہا ہے, کیا فکون مع الصادقین, سچوں کی سنگت میں آ جاؤ, سچوں کے ساتھ بیٹھو, جھوٹوں سے بچو. صحبت صالح ترا صالح کنت,
صالح جو لوگ ہیں ان کی صحبت صالح بنا دے گی. صحبت طالع تو را طالع کنت یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ طاعت دے رہا. اللہ کی ذات ستار العیوب ہے اور عفو درگزر اس کی شان ہے. اسی لیے اولیاء اللہ جو کہ اوصاف الہیہ کے مظہر ہیں وہ بھی چشم پوشی اور درگزر سے کام لیتے ہیں. لوگوں کے عیبوں کو چھپانا فقیری کا اصول ہے. مخلوق خدا کے عیبوں کو چھپانا. جب حضرت علی کو جبہ عطا فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میں یہ آپ کو دوں تو کیا کرو گے؟ کیا فرمایا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں صدق و صفا عام کروں گا. عمر فاروق سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں عدل و انصاف کروں گا. حضرت عثمان غنی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ شرم و حیا کی میں. تو حضرت مولا علی سے جب پوچھا واقعہ معراج کے بعد وہ جو جبہ آپ کو ملا تھا آسمانوں سے تو کہا کہ یا رسول اللہ میں مخلوق کی پردہ پوشی کروں. تو فرمایا مجھے بارگاہ الہی سے یہی حکم تھا جو یہ جواب دے گا وہی اس کا حقدار ہوگا. وہ حضرت علی کو عطا فرمایا. منبع ولایت امام الاولیاء حضرت علی سے جو فقر کا سلسلے چلتے ہیں تو اس میں پہلا قانون کیا ہے؟ مخلوق کی پردہ پوشی. ہزاروں مخلوق آتی ہے اللہ والوں کے پاس. کسی کا راز کسی پر ظاہر نہیں کرنا یہ ان کی ڈیوٹی ہے, یہ ان کے ذمے ہے. جیسے دنیاوی طور پہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ہزاروں مریض جاتے ہیں کسی کی بیماری وہ کسی سے ڈسکس نہیں کرتا, یہ اس کے فرائض منصبی میں شامل ہے. تو دوسروں کے عیبوں کو چھپانا یہ صفت خدا بندی ہے. اللہ اگر ہمارے عیبوں کو کھول دے نا تو ہم منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں. اللہ جانتا ہے نا ہم جو کچھ کرتے پھرتے ہیں, تو اللہ اگر ظاہر کر دے مخلوق پر تو کیا بنے. لیکن یہ اس کی شان ہے کہ وہ لاکھوں کروڑوں عیب روزانہ دیکھتا ہے اور روزانہ ہی چھپا دیتا ہے, ظاہر نہیں کرتا. تو یہ عادت اللہ کی اپنائیں. اللہ کی تخلقوا واخلاق اللہ, اللہ کی اخلاقیات اپناؤ. اللہ کی صفت کیا ہے؟ رحیمی, کریمی, معاف کر دینا, سخاوت کرنا. یہ اللہ کی صفتیں ہیں. تو اللہ کی صفات جو ہیں اس کو اپنانا کب ہے ہم نے؟ جنہوں نے اپنا لیا ان کو پھر ہم بندہ نہیں کہتے, مظہر نور خدا کہتے ہیں. انہوں نے اللہ کی صفات کو اپنا لیا, اللہ کی عادتوں کو اپنے اوپر اس کا غلبہ پیدا کر لیا. اللہ کو دوسروں کا فکر ہوتا ہے, خود کھاتا ہی نہیں. آیت الکرسی میں بتاتا ہے کہ نہ مجھے نیند آتی ہے, نہ مجھے اونگ آتی ہے, نہ میں کھاتا ہوں, نہ میں مرتا ہوں, نہ بیمار ہوتا ہوں. تو اللہ کرتا کیا ہے؟ پھر سارے جہان کو کھلاتا ہے. خود نہ کھانے والا دوسروں کو کھلاتا ہے. یہ اللہ کی صفت ہم نے اولیاء اللہ میں دیکھی ہے, خود نہیں کھاتے مخلوق کو کھلاتے ہیں. ایسے ہے کہ نہیں؟ 1400 سال کی تاریخ ہے. اللہ والوں کے آستان نے خانقاہی نظام پر روزانہ کروڑوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں. مخلوق کے خدا کو صرف کھانا کھلانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اعلیٰ اسلام لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. کسی کے ذہن میں تھا کہ حضور کہیں گے نماز, کوئی کہے گا قرآن, کسی کے ذہن میں تھا حضور یہ کہیں گے. تو کیا فرمایا؟ ایک انوکھی بات فرما دی. یہ سب سے اچھا اسلام کون سا ہے؟ دوسروں کو کھانا کھلانا. کھانا کھلانا تو دور کی بات, چائے کا کپ پلاتے ہوئے جان نکل جاتی ہے بندے کی. ایک مہمان گھر میں آ جائے تو دماغ بندے کا جو ہے اندر سے پھرکیاں گھومنے لگ جاتی ہیں کہ اب میں کیا کروں, یہ کہاں سے آ گیا, منہ اٹھا گیا. کہتے بھی ہیں کہ مہمان اللہ کی, اور اولیاء کرام خوش ہوتے ہیں. وہ جتنے زیادہ آتے ہیں وہ اور زیادہ خوش ہوتے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ساری مخلوق کو اللہ کا کنبہ دیکھتے ہیں. کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا. میں یہی آپ کو بتا رہا تھا نا پچھلی دفعہ بھی کہ 50 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں جب آنکھیں کھولی کہ 100 آ رہے ہیں 100 جا رہے ہیں, دسترخوان بچھائے جا رہے ہیں, لوگ کھائی جا رہے ہیں, اور جو ہے وہ کوئی غرض نہیں, کوئی طمع نہیں, کچھ نہیں, بس ایک ہی مقصد کہ اللہ رسول راضی ہو جائے. سارے اولیاء کرام کا یہی طریقہ ہے. کوئی سلسلہ ہو, نقش بندیہ ہو, قادریہ ہو, قلندریہ ہو, سہروردیہ ہو, چشتیہ ہو, ہر سلسلے کا اصول لنگر شریف جو ہے اس پوائنٹ پر سارے اولیاء کرام متفق ہیں. تو مخلوق خدا کو لنگر کھلانا یہ کیا ہے؟ بہترین اسلام. تو اس اسلام کو
اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیا کریں. ایک آدمی سے شروع کر لیں, کم سے کم یہاں سے آغاز تو کریں نا, پھر آہستہ آہستہ عادت پڑے گی. اظہار, قربانی, دوسروں کا خیال. تو یہ ضروری نہیں ہے, اگر کچھ بھی نہیں تو آپ کسی کو ایک کھجور ہی دے سکتے ہیں. جیب سے ایک ٹافی نکال کے دینا بھی تحفہ ہی ہے. تو اولیاء کرام جو ہیں دیکھیں کروڑوں آتے ہیں ان کے پاس, کروڑوں مخلوق پر ہی لٹا دیتے ہیں. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ چوتھی پانچویں نسل تو یہاں جوان ہو گئی دیکھ دیکھ کے. بابا جی سرکار کے لنگر ہی کھا کھا کے پل گئے, جوان ہو گئے. ان کے جسموں کے اندر جو بننے والا خون ہے وہ بھی اس لنگر شریف سے بنا ہوا ہے. ایسا ہی ہے نا, اور وہ تھکتے نہیں ہیں. اب عرس مبارک آ رہا ہے, 24 گھنٹے لنگر نہ دیکھنا ہے. رات کے 2 بجے کو آ رہے ہیں, دن کو آ رہے ہیں, شام کو آ رہے ہیں. 24 گھنٹے انتظامیہ لگی ہوئی ہے. دیکھیں پکی جا رہی ہے, مخلوق کھائی جا رہی ہے, کھانے والے کھلائی جا رہے ہیں اور کھانے والے آئی جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. عرس مبارک کی دعوت دیں, اور لوگوں کو بھی اسے کہتے ہیں کہ دعوت حق دینا. آپ دائی بنیں اور الدائی الی الخیر بنیں. خیر کی دعوت دینی ہے کہ اللہ والوں کی طرف بلانا. حب درویشاں کلید جنت است. مولانا فرماتے ہیں درویشوں کی محبت, اللہ والوں کی محبت جنت کی کنجی ہے, جنت کی کنجی ہے. تو عرس کے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے ضرور محافل میں شرکت کریں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اگلی جمعرات مغرب کے فوراً بعد ہم نے کہاں جانا ہے؟ سبز گنبد کے سائے میں اوپر چاند رات, جشن چاند رات جو ہر سال ہوتا ہے, 40 سال کی تاریخ ہے. تو بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ.